نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ نیکی سے مراد وہ اعمال ہوتے ہیں کہ جن کا کرنا ہمارے لیے جائز اور مستحسن ہے، اور گناہ سے مراد وہ اعمال ہوتے ہیں جن سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے، ہمیں روک دیا گیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر خلوص نیت کے ساتھ کوئی مومن ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر کم از کم 10 کے برابر عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور وہ بھی اگر بندہ توبہ کر لے تو معاف ہو جاتا ہے۔ جبکہ نیکی کا تعلق ایسے اعمال کے ساتھ ہے کہ جن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے نیکی کی ایک بڑی خوبصورت ڈیفینیشن موجودہ دور کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نیکی دراصل کرنسی ہے آخرت کی، یہاں پر اس کرنسی کو خرچ کرتے رہو تو اس کے بدلے آخرت میں جنت ملے گی اور جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ تو میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر کے اس بات کی مزید وضاحت کر دوں کہ ایمان یہ ایک بینک اکاؤنٹ ہے اور اس میں نیکیوں کی کرنسی جمع کی جائے گی۔ تو جب نیکیوں کی کرنسی جمع کی جائے گی تو جنت میں جا کر پھر وہاں پر درجات اور جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کا انسان مستحق ٹھہرے گا۔ جنت ملتی ہے ایمان سے، اور جنت کے درجات ملتے ہیں اعمال سے اور نیک کام کرنے سے۔ خطبے میں نے 2 احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عرضت علیہ اعمال امتی، میری امت کے جو اعمال ہیں وہ میرے سامنے پیش کیے گئے، مجھے دکھلائے گئے کہ امت کیا کیا عمل کرے گی۔ تو فحسنھا وسیئھا، نیک اعمال بھی دکھلائے گئے اور برے اعمال بھی دکھلائے گئے، نیکی کے کام بھی دکھلائے گئے اور گناہوں والے کام بھی دکھلائے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوجدت فی محاسن اعمالھا، مجھے جو اعمال دکھلائے گئے اس میں جو سب سے اچھا عمل مجھے لگا وہ یہ کہ الاذی یماط عن الطریق، کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی ووجدت فی مساوی اعمالھا النخاعۃ تکون فی المسجد لا تدفن، کہ جو برے اعمال دکھلائے گئے ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ مسجد کے اندر کوئی گند وغیرہ گرا ہو، کوئی تھوک یا بلغم وغیرہ گرا ہو اور اس کو دفن نہ کیا جائے، یعنی اس کو صاف نہ کیا جائے۔ میں اس کی وضاحت انشاءاللہ بھی آگے جا کے کروں گا۔ یہ ایک علیحدہ اور مستقل حدیث ہے۔ 2 اعمال اس کے اندر بیان کیے گئے، ایک راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا اور دوسرا مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا۔ تیسری چیز وہ دوسری حدیث کے اندر بیان کی گئی کہ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تحتقرن من المعروف شیئا، بھائی جو اچھے کام ہیں، اچھے کام کو کبھی معمولی نہ سمجھو، چاہے وہ نوعیت کے اعتبار سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ اور کیا کہ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلب، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے بھائی سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے مسکرا کے مل لیا کرو۔ یہ 3 باتیں ہیں جن کی تفصیل میں انشاءاللہ آج کی نشست میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی بات کیا، راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور دوسری بات کیا، مسجد کی صفائی کا خیال کرنا، اور تیسری بات کیا کہ جب کسی سے ملنا تو مسکرا کر ملنا۔ یہ 3 بظاہر دیکھنے میں چھوٹے اعمال ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور ثواب کیوں ہے ان اعمال کے اندر؟ ثواب اس لیے ہے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو سنت کے ساتھ محبت رکھیں گے تو اجر بھی ملے گا، سنت پر عمل کریں گے تو اجر بھی ملے گا۔ سنت کو پس پشت ڈال دیں گے، سنت سے سر منہ انحراف کریں گے، سنت سے روح گردانی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ بھائی میری مثال
اور جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ فرمایا کہ جیسے کہ انی انا النذیر، کہ میں تم لوگوں کو ڈرانے والا ہوں۔ کس چیز سے ڈرانے والا ہوں؟ کہ ایک آدمی آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو اب جن لوگوں نے اس شخص کی بات کو مان لیا اور لشکر سے بچاؤ کی تدبیر کو اختیار کر لیا وہ تو بچ گئے، اور جن لوگوں نے اس شخص کی بات کو مانا نہیں وہ لشکر ان کے اوپر حملہ آور ہوا اور اس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو فرمایا کہ میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، میری سنت کے اوپر عمل کرو، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو بظاہر یہ دیکھنے میں ہلکے اعمال ہیں، بظاہر دیکھنے میں یہ چھوٹے اعمال معلوم ہوتے ہیں، لیکن اجر اور ثواب کے اعتبار سے یہ اعمال چھوٹے نہیں ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ نیک اعمال ہیں، اور نیک اعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب کے فیصلے ہیں۔ اچھا ایک بات اور آپ حضرات کی تسلی کے لیے بھی عرض کر دوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ بھئی جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اور آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ حدیث صرف مدرسے کے طالب علموں کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ جو مدرسے کے اندر تفسیر پڑھنے جا رہا ہے، حدیث پڑھنے جا رہا ہے، فقہ پڑھنے جا رہا ہے۔ یہ حدیث صرف اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ حضرات بھی اتنی دور سے چل کر آئے ہیں جمعے کا خطبہ سننے کے لیے، اور خطبہ سننے کے وقت نیت کیا ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی دین کی بات سیکھنے کو مل جائے گی۔ تو جب دین کی بات سیکھنے کا ارادہ لے کر آئے ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں آپ ہم سب حدیث مبارکہ کی اس بشارت کے اندر شامل ہیں کہ جو دین کو سیکھنے کے لیے راستے کے اوپر چلتا ہے تو سہل اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے جب بھی جمعے کے لیے آئیں تو یہ ارادہ اور یہ نیت لے کر آئیں کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے، ہم دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور سیکھتے وقت ارادہ اور نیت کیا ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہم نے سنا اور جو کچھ ہم نے سیکھا انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ دیکھیں علم کا فائدہ تبھی ہے جب علم کے اوپر عمل ہو، علم کا فائدہ تبھی ہے جب علم کے اوپر عمل ہو، وگرنہ صرف صفوں کو کالے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کتابیں لکھ کر اور آپ کو سیاہ کر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو حدیث اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے متعلق بھی ارشاد فرما دیا کہ بڑے بڑے عالم تھے، بڑا علم رکھنے والے لوگ تھے، لیکن کیا ہے، لیکن علم کے اوپر عمل نہیں تھا۔ تو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، تو ان کی مثال پھر ایسی ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر کوئی بہت زیادہ بوجھ لا دیا جائے۔ تو جب بھی دین سیکھنے کے لیے جائیں تو ارادہ اور نیت کیا لے کر جائیں کہ ہم نے جو بھی سیکھا ہے یا سیکھنا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، وگرنہ تو یہاں پر آپ آئے، اتنی محنت کر کے آئے، اتنی دور سے آئے، پیٹرول بھی خرچ کر کے آئے، وقت بھی اپنا خرچ کر کے آئے، اور یہاں باتوں کو سن بھی لیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ کے نعرے بھی لگا دیے، لیکن جب باہر نکلے تو عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، عمل کرنے کی کوئی کوشش نہیں، تو پھر ایسا نہ کہنے کا فائدہ ہے اور ایسا نہ سننے کا فائدہ ہے۔ میں بھی جو باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اگر میں بھی اس کے اوپر عمل نہ کروں تو میرا یہ کہنا بیکار ہے، اور آپ جو سن رہے ہیں اور سننے کے بعد اس کے اوپر عمل نہ کریں تو یہ سننا بیکار ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو میں نے حدیث کے اندر آپ کو 2 احادیث بیان کی جس میں 3 چھوٹے چھوٹے اعمال، بظاہر چھوٹے اعمال، بلکہ میں اس کو چھوٹے کا اعمال کا لفظ نہیں استعمال کرتا، میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 نیکیوں کی ہمیں تلقین کی ہے کہ بھئی یہ 3 اعمال کرو، نیکیاں تمہاری ہیں۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ العزا یمات عن الطریق، بھئی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ اب ہمارا ذہن فوراً کس طرف جائے گا؟ ہمارا ذہن جائے گا کہ بھئی راستے میں کوئی اینٹ پڑی ہوئی ہو اس کو ایک طرف کر دینا کہ کہیں کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، کوئی کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی ہو اس کو اٹھا کے ایک طرف کر دینا کہ کسی کے کپڑے نہ اس کے اندر الجھ جائیں، یا اس طرح کے
جو بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں. لیکن میں آپ حضرات میری عادت سے واقف ہیں کہ میں زیادہ تر ان مسائل کے اوپر اور ان معاملات کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، جن سے ہمیں روزانہ واسطہ پڑتا ہے، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ اور سماعت فرما لیجیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. بھائی کامل درجے کا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان کی تکلیف سے اور جس کے ہاتھوں کی تکلیف سے باقی دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں. جس کی زبان کی تکلیف سے اور جس کے ہاتھوں کی تکلیف سے باقی دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں. یعنی وہ اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکالے، جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو، یا اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کے ساتھ مار کٹائی نہ کرے. فرمایا کہ جو شخص اس فارمولے کے اوپر عمل کرے گا وہ کامل درجے کا مسلمان ہے. اچھا، بات کو آگے چلانے سے پہلے ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے جو اعمال ہمارے ذمے لگائے ہیں وہ دو طرح کے اعمال ہیں. کتنی طرح کے اعمال ہیں؟ دو طرح کے اعمال ہیں. ایک تو وہ اعمال ہیں جن کا تعلق فرائض اور واجبات کے ساتھ ہے، یعنی یہ وہ اعمال ہیں کہ ہر حالت میں جن کا کرنا ضروری ہے، نہ کریں گے تو پکڑ ہے، جان نہیں چھوٹ سکتی، موت سے پہلے جان نہیں چھوٹ سکتی. فرض کسے کہتے ہیں؟ میں آسان سی اس کے معنی اور آسان سی تعریف اس کی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. فرض کسے کہتے ہیں؟ جو کسی صورت میں معاف نہیں ہے. بس فرض کسے کہتے ہیں؟ جو کسی صورت میں معاف نہیں ہے. واجب بھی جو کسی صورت میں معاف نہیں ہے. فرائض اور واجبات سے جان کب چھوٹے گی؟ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، تب جا کے فرائض اور واجبات سے جان چھوٹے گی. اس سے پہلے فرائض اور واجبات سے ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. نمازیں فرض ہیں، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، قربانی کرنا واجب ہے، پردہ کرنا فرض ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی اعمال ہیں یہ سارے کے سارے وہ فرائض اور واجبات ہیں جن سے ہماری جان موت سے پہلے نہیں چھوٹ سکتی. اور دوسری قسم کے وہ اعمال ہوتے ہیں جو اختیاری اعمال ہوتے ہیں، چاہو تو کر دو، چاہو تو چھوڑ دو، لیکن اگر کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا ان کا. یہ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم مستحبات یا سنن کہتے ہیں. فقہ اصطلاح میں سنن یا مستحبات کہا جاتا ہے انہیں، کہ بھئی اگر اس کے اوپر عمل کرو تو ثواب ہے، اور عمل نہ کرو تو کوئی گناہ اور کوئی پکڑ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرائض اور واجبات سے کبھی جان چھوٹ نہیں سکتی، وہ تو ہر حالت میں کرنا ہی کرنا ہے، اور ان کے کرنے کے اوپر اجر ہے اور نہ کرنے کے اوپر پکڑ ہے. سمجھ میں آئی؟ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا. جبکہ سنن اور مستحبات میں کیا ہے کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن میرا یہ مسئلہ بتانے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہم پہلے کوئی سنن یا مستحبات پر عمل کرتے ہوں تو اب ہم عمل کرنا چھوڑ دیں کہ یار گناہ تو نہیں نہ ہوتا، چلو چھوڑ دو. میں نے آغاز گفتگو میں کیا عرض کیا کہ نیکی کی مثال کیا ہے کہ نیکی آخرت کی کرنسی ہے. نیکی آخرت کی ابھی بھی ہم جو کچھ دنیا کے اندر کماتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مہینے کے آخر میں 2 4 5 ہزار روپے کی بچت کر لی جائے. یہ بچت ہم کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ بچت مستقبل میں ہمارے کام آئے گی، بچوں کی پڑھائی کے اندر کام آئے گی، بچوں کی شادی کے موقع پر یہ کام آ سکتی ہے. تو ہم یہ سیونگ اسی لیے کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو مستحبات ہیں اور سنن ہیں یہ آخرت کی سیونگ ہیں. آخرت میں جا کر ہو سکتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے اعمال ناکارہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے کسی چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ہمیں بخش دے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے اعمال ناکارہ ہو جائیں. اللہ پوچھے بھائی کیا لے کے آیا ہو؟ ہم کہیں یا اللہ نماز لے کے آیا ہوں. اللہ فرمائے تو نے نماز تو صحیح پڑھی نہیں، میں نہیں قبول کرتا، کیا کریں گے وہاں پر جا کر؟ اللہ پوچھے کیا لے کے آئے ہو؟ یا اللہ روزے رکھے رمضان کے، 50 سال تک میں رمضان کے روزے رکھتا رہا. اللہ فرما دیں کہ ایک بھی روزہ تیرا ٹھیک نہیں، کیا کریں گے؟ اللہ پوچھے کیا لے کے ہم کہ یا اللہ اتنے سال تک میں زکوٰۃ ادا کرتا رہا. اللہ فرمائے تو نے ایک بھی زکوٰۃ شرعی طریقے سے نہیں ادا کی. مسئلہ نہیں پوچھا علماء سے جا کر کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی چاہیے، تو تیری زکوٰۃ بھی ہم قبول نہیں کرتے، کیا کریں گے وہاں پہ جا کے؟ یا اللہ حج کر کے لایا ہوں. اللہ فرمائیں گے حج تو نے میرے نبی کے طریقے کے مطابق کیا ہی نہیں. ہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی،
میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ میرا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب اس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں کہ جہاں پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو دل بہت دکھتا ہے، بہت دکھتا ہے۔ وہ ایک ویڈیو بڑی آج کل فیس بک کے اوپر وائرل ہوئی بھی ہے کہ وہ کوئی انتہائی پرلے درجے کا کوئی جاہل آدمی ہے، وہ شیطان کو کنکریاں مار رہا ہے اور گو فلاں گو، گو فلاں گو کے نعرے لگا رہا ہے۔ یار خدا کا خوف کرو، یہ شیطان کو کنکریاں مارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شیطان کو کنکریاں مارنا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے شیطان کو کنکریاں مارنا۔ اب وہ جو ایک پتھر کے ستون 3 بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ شیطان کسی کو نظر آ رہا ہوتا ہے؟ کیوں بھائی، کسی نے شیطان دیکھا جو حضرات وہاں پر گئے؟ کسی کو شیطان نظر آتا ہے وہاں پر کہ جس کو ہم پتھر کے ستون کو کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں؟ ہم شیطان کو کنکریاں نہیں مار رہے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہاں پر پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ اور شیطان کو جو وہاں پر تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے وہ کنکری لگنے کی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہوتی، وہ اسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ میری بات پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی ہے؟ تو اس قسم کے جاہل لوگ جب دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ ایک کسی سیاستدان کا بیان آیا کہ جی میں حکومت کے خلاف تحریک چلا رہا ہوں، یہ زیادہ ضروری ہے اس لیے میں حج نہیں کرنے جا رہا، تو بدقسمت انسان ہے دنیا کا کہ تجھے اللہ نے وہاں پر بلانے کی اجازت ہی نہیں دی ہے۔ بھائی اس سے زیادہ کوئی متبرک جگہ ہے ہمارے لیے؟ کون سا ایسا بدبخت انسان ہوگا کہ جس کے دل میں اللہ کے گھر کی زیارت کا شوق نہ ہو، جس کے دل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری کا شوق نہ ہو؟ اس سے زیادہ ظالم کوئی شخص نہیں ہے کہ جو محض اپنی ایک کرسی کی خاطر حج کو ملتوی کر دے۔ بہرحال میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ میرا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ میری اس گفتگو سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی میں کوئی دوسری پارٹی کا ہمدرد ہوں، میں کسی کا ہمدرد نہیں ہوں، میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ بات ایک درمیان میں آ گئی نیکی اور گناہ، اس لیے میں نے اس مسئلے کو اس گفتگو کو بیان کرنا ضروری سمجھا۔ تو عرض میں کیا کر رہا تھا کہ 2 قسم کے اعمال ہیں، ایک وہ جو فرائض اور واجبات ہیں اور ایک وہ جو سنن اور مستحبات ہیں۔ فرائض اور واجبات سے کسی حالت میں جان نہیں چھوٹ سکتی، اور سنن اور مستحبات اگر کر لیے تو ثواب، نہ کر لیے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے فرائض اور واجبات اس قسم کی حرکتیں اگر ہم حج پر جا کے کریں تو کیا اللہ ہمارا حج قبول کرے گا؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے بتائیں کہ وہاں پر اللہ کے نبی کی سنت کا اگر ہم مذاق بنائیں تو کیا ایسا حج اللہ قبول کرے گا؟ تو ہو سکتا ہے کہ آخرت میں جا کر ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے فرائض بھی ناقابل قبول ہوں، ہمارے واجبات بھی ناقابل قبول ہوں، لیکن کوئی ایسا عمل ہم نے زندگی میں کیا ہو، چھوٹا سا عمل بظاہر دیکھنے میں، کہ صرف ارادہ کیا ہو کہ بھائی میں یہ کام کر دوں، اس کی وجہ سے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس عمل کو قبول فرما لے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے کئی علماء کرام سے سنا بھی ہوگا اور کتابوں کے اندر پڑھا بھی ہوگا، میں برکت کے لیے اس کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت، گناہگار عورت، اس کی بخشش صرف اس بات پر کر دی گئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، صرف اتنی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ تو بہرحال اب میں اپنے اصل گفتگو کی طرف آ رہا ہوں، کیا ہے العزا؟ پہلی نیکی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں؟ العزا یمات عن الطریق، بھئی کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے اس کو ہٹا دو، یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ اور دوسرا میں نے کیا حدیث بیان کی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، بھئی دروازہ کھلا رکھو، بار بار بند کرو کھولو نہیں، کھلا رکھو، کہ بھئی کامل مسلمان کون مسلمان ہوگا؟ کہ جس کی زبان کی تکلیف سے اور جس کے ہاتھوں کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اچھا اب ہمارے ہاں تو سڑکیں پکی ہیں، ہمارے ہاں تو اب کانٹے دار جھاڑیوں کا کوئی تصور موجود نہیں، ہاں پتھر وغیرہ کا تصور موجود ہے، لیکن میں جس مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اور یہ میرا گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ہم جب اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، سفر پر روانہ ہوتے ہیں، سڑکوں پر جاتے ہیں، تو اس وقت جو سب سے مشکل ترین ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے وہ ٹریفک کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں کہ بھائی راستے کے اندر نماز نہ پڑھو، جس راستے سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے اس راستے پہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کی گزرگاہ ہے، اگر تم وہاں پر نماز پڑھنا شروع کر دو گے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ کتنا بڑا عمل ہے نماز پڑھنے کا، لیکن اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں کہ راستے میں کھڑے ہو کر نماز
نہ پڑھو. نماز پڑھنے کے لیے علیحدہ جگہ بناؤ, وہاں پر جا کر نماز پڑھو. مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھو. مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ اگر یہ مسجدیں نہ ہوتی تو شاید ہم باہر سڑک کے اوپر جماعت کروا رہے ہوتے. اگر مسجدیں نہ ہوتی تو سڑک پہ جماعت کروانا اچھا لگتا, لوگوں کے آنے جانے کا راستہ بند ہو جاتا. کیوں بند کیا جی؟ وہ جی نماز ہو رہی ہے جی. تو لوگوں کے دلوں کے اندر نماز کی حقارت آتی کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمارا راستہ روکنے کی کیا ضرورت ہے. آج تو ہم نماز کو ایک آپ سائڈ پہ کر دیں, ویسے آپ جا کر دیکھ لیں تو ذرا سی بات کے اوپر راستہ بلاک کر دیا جاتا ہے, تھوڑی بات کے اوپر راستہ بلاک کر دیا جاتا ہے. اب یہ ٹریفک جو لوگ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کر کے دوسروں کو مشکلات کے اندر ڈال رہے ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس معاملے کی اللہ کے یہاں جا کر پوچھ نہیں ہوگی پوچھ. میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے دین کو صرف 2-4 چیزوں کے اندر بند کر کے رکھ دیا جی, بس یہ دین ہے, اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. دین تو ہمارا پوری معاشرت اور معیشت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے. جب تک اس بات کو ہم تسلیم نہیں کریں گے, کسی بھی عالم دین, اچھے عالم دین کی گفتگو ہم میں سے کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. جب تک پہلے ہم یہ مسئلہ اپنے دل اور دماغ کے اندر نہ بٹھائیں کہ ہمارا دین تو دنیا کے ہر شعبے کے اوپر حاوی ہے. اب یہ باہر سڑکوں پہ نکل جائیں, کیا حال ہوتا ہے ٹریفک کا. جو ہمارا جانے والا راستہ ہے اس میں سے سامنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, بھائی ہم کہاں جائیں گے. اتنی بدنظمی باہر سڑکوں پہ نکلے تب جا کر سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہم کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. معذرت کے ساتھ برا نہ محسوس کیجیے گا, ہم میں سے ہر کوئی یہ حرکت کرتا ہے. اشارہ بند ہے, نہیں رکنا بھائی اشارے کے اوپر. ہم بہت بہادر ہیں, اشارہ کاٹ کے دکھائیں گے آج آپ کو. بھائی تف ہے ایسی بہادری کے اوپر کہ جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو. یہاں پہ یہ جو حضرات یہاں شادمان کے علاقے کے رہنے والے ہیں یا جن کا بہت زیادہ یہاں سے گزر ہوتا ہے, یہاں پر دیکھ لیں کیا حال ہوتا ہے. یہ شادمان مارکیٹ کے باہر وہ بیچاروں نے کٹ بنا دیے کہ بھائی یہاں سے آپ نے نہیں مڑنا, لیکن ہم نے مڑنا ہی وہیں سے ہے. ایک منٹ آگے ہم گول چکر سے کاٹ کے واپس نہیں آئیں گے, لیکن ہم نے یہیں سے مڑنا ہے تاکہ باقی سارا جہان جو ہے وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے اس وقت تک کامل جب تک کہ دوسرے مسلمان تمہاری تکلیف سے محفوظ نہ ہو جائیں. میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا, میں یہاں ٹریفک میں پھنس گیا. میں معاشرے کی آپ کو ذہنی پسماندگی کی حالت بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارا معاشرہ کتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے اور ذہنی پسماندگی ہمارے اندر کس حد تک آ چکی ہے. میں آ رہا ہوں تو میرے آنے والے راستے پر سامنے ایک صاحب اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہمارے یہاں گاڑی میں بیٹھنے والا مہذب انسان شمار کیا جاتا ہے. کیوں جی ایسا ہی ہے نا, کوئی گاڑی میں بیٹھا ہم کہتے ہیں کہ بڑا مہذب آدمی جی, اس کے پاس گاڑی ہے, بڑا مہذب آدمی ہے. موٹر سائیکل والے کو تو بیچارے کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا, اور جو سائیکل پہ جا رہا ہو وہ تو انسان ہی نہیں ہے. تو وہ میں سامنے آ رہا, میں نے وہ فیملی اس کے ساتھ, میں نے کہا یار آپ غلط راستے پر آ رہے ہو, جو یہاں سے آنے والے ہیں وہ کہاں جائیں. میں نے اس سے یہ بات کہی تو وہ مجھے پتہ ہے کیا کہتا مول صاحب ادھر آؤ. ایک تو مولوی بیچارہ وہ تو ہر جگہ ویسے ہی بنایا, مول صاحب ادھر آؤ. میں گیا, میں نے کہا بھائی آپ غلط آ رہے ہو, کہاں جائیں ہم. تو کہتے ہیں جاؤ داتا دربار جاؤ. یہ نہیں مذاق, یعنی اپنی ایک غلطی ہے. ہمارے معاشرے کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو یہ میں ایک روٹین سے ہٹ کر آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں. خدا را اس بات کا احساس کیجئے کہ ہم اللہ کے مجرم بن رہے ہیں یہ حرکتیں کر کے. اللہ کے حبیب نے نماز جیسا بڑا عمل راستے میں پڑھنے کو منع فرما دیا, تو یہ جو ہم ٹریفک کے اندر بدنظمی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو تکلیف کے اندر مبتلا کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی آخرت میں جا کر ہم سے پوچھ نہیں ہوگی؟ یقیناً پوچھ ہوگی. میرے ایک دوست ہیں, شاید پتہ نہیں اس وقت یہاں پر موجود ہیں کہ نہیں ہیں. میں نے پچھلے دنوں, جو میرے بہت قریبی حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں. میں نے پچھلے دنوں ایک پوسٹ کی فیس بک کے اوپر, اور اس میں نے تحریر یہ لکھی کہ اس وقت ہمیں جو ٹریفک کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس میں سب سے زیادہ جو مسائل پیدا کرنے والا طبقہ ہے وہ یہ رکشہ ڈرائیور حضرات ہیں. پتہ نہیں اب آپ لوگ میری بات سے متفق ہیں یا نہیں ہیں, اور متفق ہونا ضروری بھی نہیں ہے. میں نے جو چیز محسوس کی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اچھا, وہ اس اللہ کے بندے نے میری وہ پوسٹ آگے سے آگے فارورڈ کرتے ہوئے ایس ایس پی ٹریفک کو پہنچا دی, اور مجھے شام کو ایس ایس پی ٹریفک کا فون آ گیا کہ جی آپ نے یہ پوسٹ کی. میں نے کہا جی بالکل کی. کہتے آپ نے کیا محسوس کیا؟ میں نے کہا جی جو میں نے محسوس کیا وہ میں نے لکھ دیا. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر
بہت جلد کوئی اس کا لائے عمل جو ہے وہ تیار کرتے ہیں. میں نے کہا جی یہ تو ابھی میں نے صرف ایک ایشو اٹھایا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے ایشو ہیں، پہلے آپ اس مسئلے کا حل نکالیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے. تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، معاشرے کے اندر سدھار پیدا کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ضروری نہیں ہے کہ اب ٹریفک کو سنبھالنا پولیس والوں کا ہی کام ہے. جیسے ہم نے دین کے مسئلے کو سمجھ لیا ہے کہ بھئی دین کا کام کرنا صرف مولویوں کا کام ہے، اسی طرح ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ٹریفک کے انتظام کو بہتر کرنا صرف پولیس والوں کا کام ہے. بھئی جو مجھ سے ہو سکتا ہے کم از کم میں وہاں تک تو جاؤں. گفتگو میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ بوریت تو نہیں ہو رہی؟ یہ تو وہ مسائل ہیں جن سے ہم روز گزر رہے ہیں ان معاملات کے اندر، اور روز روز ہمیں واسطہ پڑتا ہے. تو میں تو اللہ کے حبیب کی حدیث آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ نیکی کیا ہے؟ العزا یماط عن الطریق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے امت کے اعمال پیش کیے گئے، اس میں سے سب سے اچھا عمل مجھے کیا لگا؟ العزا یماط عن الطریق. بھائی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا. اسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ میں کم از کم ٹریفک قوانین کی تو پابندی کروں. جو قانون ایک بنا دیا گیا کہ بھئی آپ نے اس لائن کے اندر چلنا ہے، ہمیں سب سے بڑی تکلیف یہی ہوتی ہے اپنی لائن میں ہم کیوں چل رہے ہیں. بس میں آگے نکلوں کسی بھی طریقے سے، آگے نکلوں بس کسی بھی طریقے سے. لوگ مجھے بہادر گردانے، واہ بھائی واہ دیکھو 120 کی سپیڈ کے اوپر لاہور شہر کے اندر گاڑی چلا رہا ہے. یہ کوئی دانش مندی اور بہادری نہیں ہے، یہ انتہا درجے کی جہالت ہے، انتہا درجے کی جہالت ہے. جہاں نو پارکنگ کا بورڈ لگا ہوگا وہیں پر جا کر اپنے گاڑی پارک کرنی ہے. یہ تو میں اب اس مسئلے کے اوپر کیا زیادہ بات کروں. تو بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے اچھا عمل کیا مجھے لگا کہ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ. بھائی ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ. سب سے افضل شعبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. اور سب سے کم درجے کا شعبہ کیا ہے؟ کہ راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. گفتگو تو اس کے اوپر اور بھی بہت کی جا سکتی ہے، لیکن اب وقت پیچھے کم رہ گیا، مجھے اندازہ نہیں ہوا وقت کا. تو ایک نیکی کا کام تو یہ ہے، انشاءاللہ سارے تہیہ کریں کہ ہم میں سے آج ہر کوئی ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. یہ بھی اجر ہے، یقین مانیں. اگر اس کے اوپر ثواب نہ ملے تو کل قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لینا کہ مولوی صاحب آپ نے تو ہمیں ٹریفک قوانین کی پابندی پہ لگا دیا، ہمیں تو اجر کوئی نہیں مل رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو ذہن میں رکھ کر اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ ضرور آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. دوسری چیز جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ بھئی مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا. مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا. آج میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایک حدیث پڑھی ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ، اور الحمدللہ بڑی دل کو تسلی ہوئی وہ حدیث پڑھ کے، اور دل کو تسلی ہوئی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور مرفوع حدیث ہے. مرفوع حدیث کا مطلب کہ براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث آ رہی ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان اللہ اذا احب العبد جعلہ قیما مسجدا. کہ بھائی اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے مسجد کا خادم بنا دیتے ہیں. اور دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اذا ابغض العبد، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے نفرت فرماتے ہیں، غصے کا اظہار فرماتے ہیں، تو جعلہ قیم الحمام، تو اللہ تعالیٰ اسے حمام وغیرہ کا خادم بنا دیتے ہیں. یہ حماموں میں جا کر نہانا جائز نہیں ہے، اس کے اوپر یہ مسئلہ پھر کبھی تفصیلی آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی صرف اس مسئلے کے اوپر بات کرنی ہے مجھے. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی دروازہ یا تو کھول دو یا بند کر دو، میری توجہ بار بار آپ کی طرف جا رہی ہے، بڑی مہربانی ہوگی اس کو کھلا ہی رہنے دو، اس کو اور کھول دو. نہیں ٹھنڈ باہر نکلتی، موسم ویسے ہی بہت اچھا ہو گیا ہوگا، کھول دو اس کو پورا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ اذا احب العبد، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جعلہ قیم مسجد، تو اللہ تعالیٰ اسے مسجد کا خدمت گزار بنا دیتے ہیں. اب یہ خدمت مسجد کی کس طرح کی جا سکتی ہے؟ کوئی مسجد کا امام ہے وہ بھی مسجد کا خدمت گزار ہے، کوئی مسجد کا خطیب ہے وہ بھی مسجد کا خدمت گزار ہے، کوئی مسجد کا مؤذن ہے وہ بھی مسجد کا خدمت گزار ہے، کوئی مسجد کی جھاڑ پونچھ کرنے والا ہے وہ بھی مسجد کا خدمت گزار ہے، کوئی مسجد کے اوپر پیسے لگانے والا ہے وہ بھی مسجد کا خدمت گزار ہے. کتنا آسان فارمولہ ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے تو مسجد کی خدمت کیجیے، مسجد کے اندر آ کر فساد برپا مت کیجیے. اب یہ اے سی نہیں چل رہا تو اب پنکھا نہیں چل رہا تو اب لائٹ نہیں چل رہی تو اب فلاں نہیں ہو رہا تو اب یہ نہیں ہو رہا. مسجد اللہ کا گھر ہے، بس یہ سوچ کر آئے یہاں پر، یہ میری آرام گاہ نہیں ہے.
یہ میری آرام گاہ نہیں ہے، یہ انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے، یہ ریلیکس ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے. بس یہ سوچ کر آئے مسجد میں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جتنی دیر مسجد میں رہیں گے عبادت ہی عبادت لکھی جاتی رہے گی. تو دوسری بات یہ کہ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں اس کی نشانی میں نے آپ کو بتلا دی کہ اللہ تعالیٰ انہیں مسجد کا خدمت گزار بنا دیتے ہیں، مسجد کا امام بنا دیتے ہیں، مسجد کا خطیب بنا دیتے ہیں، مسجد کا مؤذن بنا دیتے ہیں، مسجد کی صفائی کرنے والا بنا دیتے ہیں. تو جن لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں ان سے آپ بھی محبت کیا گی. اس موضوع کے اوپر میں پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بار بار آپ اس موضوع کو نہ چھیڑا کریں. کیوں نہ چھیڑا کروں بھائی؟ ہمارا حق ہے بات کرنا، اس لیے سمجھانے کے لیے یہ بات کرتا ہوں. خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر تنقید کرنا یا کسی کے اوپر ہٹ کرنا یا کسی کو چوٹ کرنا مقصود نہیں ہوتا. اصلاح کرنا مقصود ہے کہ میری بھی اصلاح ہو جائے، میں بھی ان لوگوں سے محبت کروں جن لوگوں کے ذمہ اللہ پاک نے مسجد کی خدمت کو لگایا ہوا ہے. آپ بھی ان لوگوں سے محبت کریں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. المرء مع من احب، کل قیامت والے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اچھے لوگوں سے محبت ہوگی تو آخرت میں انجام بھی اچھا ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو آخرت میں انجام بھی برا ہوگا. تو کیا فرمایا کہ مسجد کی صفائی کا بھائی خاص خیال رکھو، مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھو. جو برا عمل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دکھایا گیا وہ برا عمل کیا ہے کہ مسجد کے اندر کوئی تھوک پھینک دے یا مسجد کے اندر کوئی بلغم گرا دے یا مسجد کے کوئی پرندہ وغیرہ اس کی بیٹ کر دے، پھر اس کو مسجد کے صحن کے اندر دفن نہ کیا جائے. یہ دفن کرنے کا معنی کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چونکہ یہ پکے فرش تو تھے نہیں، ان کا رواج نہیں تھا، کچی زمین تھی، اس لیے فرمایا کہ اس کو دفن کر دو. اب یہ مسئلہ ہے کہ اس کی صفائی کرو. اب کیا مسئلہ ہے؟ اس کی صفائی کرو. مسجد کے اندر تھوک، بلغم، جانور کی یا پرندے کی بیٹ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جس سے مسجد کی صفائی کے اندر خلل آ رہا ہو اور اس کی نظافت کے اندر خلل آ رہا ہو، اس کے متعلق ہمیں حکم کیا دیا گیا کہ بھئی اس کو صاف کر دو، فوراً صاف کر دو. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا، یہ میں اپنے لیے بیان کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں بیان کر رہا، اپنے لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری صرف مسجد کے خادم کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہر اس شخص کی ہے جو اس گندگی کو وہاں پر پڑا ہوا دیکھ لے. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، معذرت کے ساتھ میں کبھی بھی الحمدللہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا. جب تک مجھے کسی مسئلے کے اوپر 100% یقین اور دسترس نہ ہو، میں اس وقت تک وہ مسئلہ نہ پہلے کبھی بیان کیا نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی بیان کروں گا. اس لیے جب آپ میری زبان سے کوئی مسئلہ سنیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ 100% ٹھیک مسئلہ ہوگا، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. یہ کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی مسجد کی صفائی کرنا یا کوئی چیز گری ہوئی دیکھ لی ہے، یہ صرف مسجد کے خادم کی ذمہ داری نہیں ہے، جو دیکھے اس کی ذمہ داری ہے وہ صاف کر دے. ہاں البتہ خادم کی دوہری ذمہ داری ہے کہ اس کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ کوئی دوسرا دیکھ سکے. ہمارے ہاں تو مسجد کے خادم جو ہیں وہ ہمارے افسر ہوتے ہیں. ہر مسجد کے اندر یہ مسئلہ ہے، ہر مسجد کا یہ رولا ہے، ہر مسجد کا یہ رونا ہے کہ جو مسجد کا خادم ہوگا وہ ہمارا افسر ہوگا، ہمارے سر پر بیٹھا ہوگا. اس سے کہہ دو بھائی یہ صفائی کر دو جی میری ذمہ داری نہیں ہے، یار یہ کام کر دو بھائی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، فلاں کام کر دو بھائی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. بھائی تنخواہ کس چیز کی لے رہے ہو؟ اگر تنخواہ تمہیں اس بات کی ملتی ہے کہ تم نے مسجد کی خدمت کرنی ہے تو اور تم مسجد کی خدمت پوری نہیں کر پا رہے ہو تو ایسی تنخواہ لینا بھی حرام ہے. علماء نے کتابوں کے اندر فتویٰ لکھا ہوا ہے یہ کہ ایسی تنخواہ لینا بھی حرام ہے. تو بہرحال اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مسجد کی خدمت کا موقع دیا ہے، چاہے وہ امامت کی شکل میں ہو، چاہے وہ خطابت کی شکل میں ہو، چاہے وہ مؤذنی کی شکل میں ہو، چاہے مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے کی شکل میں ہو، تو اب ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ پاک نے جو منصب عطا فرمایا ہے اس منصب کا حق ادا کریں، اس منصب کا حق ادا کریں. اپنا جو ہمیں اس کا معاوضہ مل رہا ہے اس معاوضے کو حلال کریں، اس معاوضے کو حرام کے زمرے میں نہ لے کر جائیں. اور آپ حضرات سے بھی یہی گزارش ہے کہ جو مسجد کے خدام ہیں ان کے ساتھ محبت کیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. ان اللہ اذا احب العبد، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جعلہ قیم مسجد، اللہ تعالیٰ اسے مسجد کی خدمت گزاری کا شرف عطا فرما دیتے ہیں. اور مسجد کی خدمت گزاری کیسے کیسے ہو سکتی ہے یہ میں نے آپ کو بتلا دیا. اب رہا یہ مسئلہ کہ مسجد کی صفائی کے ساتھ کیا، یہ مسجد کے اندر تھوکنا یا قبلے کی طرف تھوکنا یہ اتنے شدید جرائم میں سے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. روایات کے اندر آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اگر کوئی گند پڑا ہوا دیکھ لیتے تھے یا کوئی تھوک پڑا ہوا دیکھ لیتے تھے تو اس کو خود صاف کر دیا کرتے تھے اور تھوک پھینکنے والے پر غصے کا اظہار کیا کرتے تھے.
مسجد کے کچھ آداب ہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبودار چیز کھا کر مسجد کے اندر مت آؤ. بدبودار چیز کھا کے مسجد کے اندر مت آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کے اندر فرشتے موجود ہوتے ہیں. جس چیز سے تم انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب وہ خصوصاً یہ رمضان میں بڑا عجیب معاملہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ افطار نہیں کرتے ہم لوگ روزہ، ہم دعوت ولیمہ کھاتے ہیں اس وقت. بھائی روزہ افطار کرنے کی سنت یہ ہے کہ ایک کھجور کے ساتھ یا ایک پانی کے گھونٹ کے ساتھ افطار کر لو بس نا. جب تک پکوڑے، سموسے اور وہ کیا چکن رول اور چکن سموسا اور فلاں اور اچھا وہ کھا پی کے آتے ہیں، پھر مسجد میں آ کے ڈکارے مارنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بر کر کے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. کتنی اذیت ناک اور کتنا تکلیف دہ یہ مرحلہ ہوتا ہے. بدبو علیحدہ پھیلتی ہے، تکلیف علیحدہ ہوتی ہے اسے. اللہ کے حبیب کا یہ فرمان اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبودار چیز کھا کے کوئی مسجد کے اندر مت آئے. اور یہاں تک میں نے آج پڑھا ہے، آج پہلی مرتبہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بدبودار کوئی لہسن یا پیاز وغیرہ کوئی چیز کھا کے مسجد میں آتا تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسجد سے باہر نکلوا دیا کرتے تھے. مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون تھی، بوڑھی خاتون تھی. ان کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ جسم میں پھوڑے وغیرہ پڑ گئے اور جسم سے پیپ نکلتی تھی تو ان کے جسم سے بدبو آتی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بی اماں کو یہ بات حکماً ارشاد فرمائی کہ بی اماں تم مسجد کے اندر مت آیا کرو. کیوں نہ آیا کرو؟ ثواب زیادہ ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا. میں کہا اس لیے نہ آیا کرو کہ تمہاری وجہ سے باقی نمازی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. باقی نمازی کس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں؟ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ خاتون کبھی پھر مسجد کے اندر نماز پڑھنے نہیں آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد کسی نے کہا کہ بھائی اماں جی اب تو آ جائے کرو، اب تو حضرت عمر شہید ہو گئے، اب آ جائے کرو مسجد میں. انہوں نے کہا نہیں، مجھے حیا آتی ہے کہ جس عمر کی میں نے زندگی میں بات مانی اس کے مرنے کے بعد بھی میں اس کی بات مانوں گی. مجھے حیاتی میں مسجد میں نہیں آؤں گی. تو یہ جو میں مسئلہ بتانے جا رہا ہوں اس کو ذرا سماعت فرما لیجیے گا کہ یہ پسینے والے بدبودار کپڑے پہن کر مسجد میں نہ آیا کریں. ہو سکتا ہے میری باتیں بعض حضرات کو ناگوار گزر رہی ہوں، لیکن جو حقیقت ہے میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں. مسجد ایک پبلک پلیس ہے، یہاں پر بہت سارے لوگوں کا مجمع ہوتا ہے. اب کوئی ایک بندہ ایسا آ کے کھڑا ہو جائے جس کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہوں اور کپڑوں سے پسینے کی بو بھی آ رہی ہو تو ساتھ والے کو کتنی تکلیف اور اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا. شاید اس شخص کو اس بات کا اندازہ نہ ہو رہا ہو. مسجد میں آئیں، اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو دوران نماز سامنے مت تھوکا کرے. کیوں؟ سامنے اللہ موجود ہوتا ہے، سامنے اللہ موجود ہوتا ہے. تم اللہ سے گفتگو کر رہے ہو، اللہ سے مناجات کر رہے ہو. تھوکنا بے ادبی ہے. پسینے والے کپڑے پہن کر مسجد میں آنا بے ادبی ہے. بدبودار میلے کچیلے کپڑے مسجد میں پہن کر آنا بے ادبی ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے بنی آدم جب بھی مسجد کی طرف جاؤ تو بن ٹھن کر سنور کر جایا کرو، اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہو. ابھی مجھے بلاوا آ جائے کہ جی سیکرٹری صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، سیکرٹری صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو کیا میں وہ رات والے کپڑے پہن کے اٹھ کے چل دوں گا جس کی استری ہوئے ہوں گے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے؟ نہیں، سیکرٹری صاحب نے بلایا ہے، ذرا ٹھیک ٹھاک بند سور کر جاؤ. کیوں بند سور کر جاؤ؟ جی سیکرٹری صاحب دیکھیں گے تو اچھا تاثر پڑے گا. یہ اچھا تاثر اللہ کو بھی تو دینا ہے، ہم نے اللہ کو بھی تو دینا ہے. یہ اچھا تاثر ہم اللہ کو کیوں نہیں دیتے؟ وہ 3 روپے والی 2 روپے والی میلی کچیلی ٹوپیاں پہن کے ہم نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یار 100 روپے کی ٹوپی بازار سے ملتی ہے، میں نے 120 روپے کی ٹوپی خریدی ہے. 120 روپے کی ٹوپی بازار سے ملتی ہے، وہ خرید لیں. ایک دفعہ خرچہ کرنا ہے، روز روز خرچہ کرنے کا تو نہیں کہہ رہا میں آپ کو. تو مسجد میں آئے، پورے اہتمام کے ساتھ آئیں. میلے کچیلے گندے، اور یہ جو آج کل ایک نیا رواج، معذرت کے ساتھ میں لفظ تھوڑا سا سخت استعمال کرنے لگا ہوں، منحوس قسم کا رواج. وہ اتنی وہ کچھا پہنا ہوتا ہے، اوپر ٹی شرٹ پہنی ہوگی، اور وہ جناب کہاں جائے گی؟ مسجد میں نماز پڑھنے. بھائی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہو، کوئی میوزیکل کانسرٹ اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ نماز پڑھنے جا رہے ہو تو نماز والا لباس پہن کر آؤ، بغیر نماز والا لباس پہن کر مسجد کے اندر نہ ہو. بہرحال باتیں اور میں نے اور بھی بہت ساری کرنی تھی، مسائل بیچ کے اندر رہ گئے. اگر مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ میں آئندہ نشست میں اس مسئلے کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا. بس آخری بات یہ سماعت فرما لیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھئی مسجد کے اندر صفائی رکھو.
اور یہ جو مسجد کے خدام ہیں، مسجد کی صفائی کرنے والے ہیں، ان کی دوہری ذمہ داری ہے. اور یہ بات بھی سماعت فرما لیجیے کہ ان کا اجر کتنا ہے، ان کا اجر کتنا ہے. فرمایا کہ جو شخص مسجد کی صفائی اور ستھرائی کرتا ہے، جو جنت کی حور اسے ملنی ہے، اس نے اس کا حق مہر ادا کر دیا ہے. یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. جنت کی جس حور سے اس کا نکاح ہونا ہے، اس کا حق مہر اس نے ادا کر دیا. آخری بات سنا کر بات اپنی مکمل کر رہا ہوں. دوسری حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحتقرن شیئا من المعروف. بھائی کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو. چاہے مسجد کی صفائی کی نیکی ہے، اس کو بھی معمولی نہ سمجھو. مسجد کے اندر کوئی گند پڑا ہوا ہے، اسے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دو، اس کو معمولی نہ سمجھو. ہاں ایک بات اور مجھے یاد آ گئی، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا منع ہے. قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا منع ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا، کل قیامت والے دن اس کا اپنا وہ تھوک اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان چپکا دیا جائے گا. اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم. کتنا ہم لوگ کتنی بد احتیاطی کرتے ہیں اس معاملے کے اندر. جہاں سمجھ میں خواہ کیا اور تھو کر دیا. بھائی تھوڑا سا احتیاط، تھوڑی سی. ہماری زندگی احتیاط کے اوپر مبنی ہے، بغیر احتیاط کے ہماری زندگی نہیں ہے. دین کے ہر معاملے میں احتیاط ضروری ہے. آخری بات جو تیسری نیکی میں نے بیان کرنی تھی، تیسری نیکی کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحتقرن شیئا من المعروف. بھائی کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو. اور تم سے کچھ نہیں ہو سکتا، جب اپنے بھائی سے ملو تو مسکرا کے مل لیا کرو. زندگی رہی تو اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ آئندہ نشست میں گفتگو کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.